بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ محرم الحرام 2024 کا چاند نظر آ گیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ بھی محرم الحرام کا چاند ظاہر ہونے پر یہ 3 تسبیح کا عمل کر لیتا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، بہت جلد امیر ہو جاتا ہے، دولت مند بن جاتا ہے۔ اور اس اسلامی سال یعنی 2024 کا جو محرم الحرام کا چاند ظاہر ہوا ہے، اس کے ظاہر ہونے پر جو بندہ یہ 3 تسبیح کا عمل کر لیتا ہے، اسی سال کے اندر وہ بندہ کروڑوں بھی رب کی بارگاہ سے مانگے گا تو اس کو مل جاتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز ان کلمات کے ذریعے کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں خوب اس پر برستی ہیں۔ وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے جس کو یہ 3 تسبیحات مل جاتی ہیں، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس عمل کے اندر دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، غم و پریشانی سے نجات بھی ہے۔ عمل ایک ہے لیکن فائدے ہزاروں ہیں۔ 3 تسبیح والا عمل لازمی کر لیں۔ جو شخص جلدی امیر ہونا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو لازمی کر لے۔ کیونکہ جب اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اس مہینے کا چاند ظاہر ہوتا ہے، اس کے ظاہر ہونے پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ شخص اپنے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھولوانا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ اس عمل سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کس وقت میں پڑھا جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کرنا ہے یا صبح کے وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جب چاند ظاہر ہو گیا تو آپ کسی بھی لمحے اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ رات کو ہی کریں، 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ اب عمل کیا ہے، جب محرم الحرام کا چاند ظاہر ہو جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جب درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اپنا ذاتی گھر مل جائے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرض دار ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ وہ تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کے فضائل میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس نئے سال کے آغاز میں استغفار کو پڑھ لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اور پھر نئے سال کا آغاز کرتا ہے۔ یا باری تعالیٰ مجھے اس سال جو خطائیں ہوئیں یا میں نے جو تیری نافرمانیاں کی جس کی وجہ سے میرا یہ سال بڑی مشکل میں گزر رہا، اللہ میرا آئندہ سال راحت اور سکون والا بنا دے۔ آپ نے استغفار کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح سے مراد 100 بار پڑھنا، تو یہ ایک تسبیح ہوئی۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی
پڑھنی ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص کو آپ نے دوسرے نمبر پر 100 بار پڑھنا ہے، یعنی دوسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ سورۃ اخلاص کی ہے۔ جو بندہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ آج سورۃ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھ لے۔ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جس نے اس سورت کو پڑھا گویا کہ اللہ 100 شہیدوں جتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے اس سورت کو 3 بار پڑھا، اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس ایک دن کے عمل کو آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں اور پھر اس کی بہاریں دیکھیں، اور اس سورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ ایک تو آپ کے گھر میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کا گھر پورا سال لڑائیوں سے محفوظ ہو جائے گا، کہ آج کل بہت سارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے گھر میں امن اور سکون پیدا ہوگا، اور آپ کے گھر میں کوئی بھی دشمن کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کی عزت کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کسی بھی قسم کے نقصان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری تسبیح کون سی پڑھنی ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ 3 تسبیحات جس طرح میں نے بتائی ہیں اسی طرح پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دیکھے گا کیسے رزق کی برسات ہوتی ہے۔ تو یہ عمل لازمی طور پر آپ کر لیں ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔